نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا برادران ملت قابل صدر احترام میری ماں و بہن، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، بزرگی برتری اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم بنے نوع انسان کو پیدا کیا اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کے دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. بعدہ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر بہت بڑا فضل ہے کہ ابھی 2 دن قبل ہم ایک عظیم عبادت سے فارغ ہوئے ہیں. یہ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید اسلامی شریعت کی سالانہ 2 عیدوں میں سے ایک عظیم ترین عید ہے. عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس نمونے کو یاد کرنا تھا جسے اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا. پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کے لیے ایک سنت، اللہ رب العالمین کے تقرب کا ایک ذریعہ، اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا. ہم میں سے اللہ رب العالمین نے جس کو استطاعت دی اس نے قربانی دی، اور جن کے پاس استطاعت نہیں تھی اس نے کم از کم عید کی نماز ادا کی اور اس عظیم عبادت کو انجام دیا. ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو قصور رہا یا جو کمی رہ گئی، جیسے بھی ہم نے قربانی کی، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس عبادت کو قبول فرمائے. آمین. حاضرین جمعہ، قربانی جانور ہم نے کئی جانور خریدے
یا اپنے پاس پال پوس کر بڑے کیے، بڑے کرنے کے بعد یا خرید لینے کے بعد ہم نے ان کو ذبح کیا اور اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا، اس سے وہ فریضہ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ طریقہ ہم نے انجام دے دیا۔ لیکن جو بات مجھ کو اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنی ہے، اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ ہم سب کو کرنا ہے، وہ کیا ہے کہ کیا جانوروں کی قربانی ہی اصل قربانی ہے؟ کیا ہم نے جانوروں کی قربانی کو ہی قربانی سمجھا ہے، یا پھر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یا قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے یا کرتے وقت یا ذبح کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی قربانی میں جو معنویت تھی، جو گہرائی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے پیش کی گئی قربانی میں جو گہرائی تھی یا جو معنویت تھی یا جو پہلو تھے، کیا ہم نے ان پہلو کے اوپر غور کیا؟ کیا ہم نے ان کا جائزہ لیا؟ کیا ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العالمین اس عبادت کو اتنا پسند فرمایا؟ حالانکہ جانوروں کا ذبح کرنا اللہ کے حکم سے جانوروں کا ذبح کرنے کا معاملہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میں وہ کیا معنویت تھی، وہ کیا پہلو تھے، وہ کیا گہرائی تھی جسے اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک سنت، ایک شریعت کا مسئلہ، ایک مشروع عمل قرار دیا گیا؟ وہ کیا پہلو تھے؟ اور ایک قدم آگے بڑھ کر ان پہلوؤں سے میری اور آپ کی عملی زندگی کے لیے کیا نمونہ ملتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس پہلو پر غور کیا؟ کیا ہم نے کبھی اس پہلو کے بارے میں سوچا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں اور آپ کو تلاش کرنا چاہیے، جس کے جواب کی تلاش کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضرورت ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے قربانی پیش کی۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے بعض حضرات نے 2 3 4 جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیے، لیکن کیا ہماری یہ جو قربانی، یہ جو جانور ہم نے ذبح کیا، تو کیا قربانی صرف اسی جانور کو ذبح کرنے کا نام تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت سے، اس سیرت سے جو ہمیں سبق لینا چاہیے، جو ہمیں سیکھنا چاہیے، کیا ہم نے اس کو سیکھا؟ کیا ہم نے حقیقی معنی میں وہ سبق حاصل کیا جو سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو پیش کرنے سے ہمیں اور آپ کو لینا چاہیے تھا، حاصل کرنا چاہیے تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں اور آپ کو تلاش کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو تلاش کرنا چاہیے۔ حضرت سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانیاں، یہ اللہ رب العالمین کے راستے میں بظاہر اولاد کو قربانی کے لیے پیش کرنا، پھر آگے چل کر جانور میں یہ قربانی تبدیل ہو جانا، یہ صرف اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ یہ قربانی صرف آپ کی زندگی کا ایک واقعہ نہیں تھا۔ آپ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں
تو آپ کی پوری زندگی، ساری کی ساری زندگی قربانی ہی قربانی ہے۔ آپ کی پوری زندگی کا فلسفہ، پوری زندگی کے حالات، پوری زندگی کے کارنامے جو ہیں وہ ساری کی ساری قربانیاں ہی قربانیاں ہیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، یہ سورہ نحل کی آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر زندگی کا خاکہ پیش کیا ہے۔ اگر ہم اور آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر تو ہمیں اور آپ کو معلوم چلے گا، پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، فرمان ربانی ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ اللہ رب العالمین نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں آیت کے پہلے ٹکڑے میں، ان ابراہیم کان امہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام امام تھے۔ ان ابراہیم کان امہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام امام تھے۔ امام تھے مطلب کیا ہے؟ امہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف نیکی کا کام نہیں کیا، صرف ثواب کا کام نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری، تابعداری نہیں کی، بلکہ اس راستے میں، اس کام کو انجام دینے میں، اس منزل تک آپ نے چلنے کی، پہنچنے کی کوشش کی جس منزل کو طے کرنے کے بعد وہ پوری دنیا کے لیے، پوری امت محمدیہ کے لیے، آنے والی امت کے لیے امام بن گئے۔ اس قدر انہوں نے اللہ کی تابعداری کی، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی کہ وہ پوری دنیا کے لیے امام بن گئے۔ مفسرین اس آیت کریمہ میں جو امت کا لفظ آیا ہے اس کا ایک تعبیر تو امام سے کرتے ہیں، ایک دوسری تفسیر یہ بھی کرتے ہیں کہ اس آیت کا میں جو امت کا لفظ آیا ہے یہ امت کے معنی میں ہی ہے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک فرد ہیں، تو پھر امت کا کیسے اس کا ہم تعویل کریں گے، اس کو ہم امت میں کیسے شمار کریں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بات حقیقت ہے کہ صرف ایک فرد ہیں، لیکن آپ نے وہ اعمال کیے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اس قدر اپنے آپ کو مشغول کر لیا، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنے آپ کو اس قدر مشغول کر لیا کہ آپ بظاہر ایک فرد ہیں، لیکن آپ کے اعمال کی بنیاد پر، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کی بنیاد پر، آپ کی تابعداری کی بنیاد پر آپ ایک امت کے ہمسائے ہیں۔ آپ کے اعمال، آپ کی تابعداری، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری پوری امت کے قائم مقام ہے۔ یہ آپ کی زندگی۔ آگے اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، قانتا للہ، یہ خالص اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبردار کرنے والے تھے۔ للہیت ان کے دلوں میں تھی، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے۔ حنیفاً، یعنی ایک سو ہو کر، غیر اللہ کو ترک کر کے، دنیا کی ساری چیزوں کو ایک سائڈ چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنے پورے اوقات کو گزارتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ مشکل سے بچنے کے لیے، مشکل کا حل تلاش کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، بلکہ آپ کی پوری زندگی ایک سو ہو کر آپ نے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی۔ اگر اس آیت کریمہ میں ایک ایک الفاظ پر آپ غور کریں گے تو آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ، نچوڑ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی زندگی کیسی تھی۔ اور اگر ہم اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد ہم اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہیں، ان کے جو طریقے ہیں، ان کے جو سنت ہیں اور ان کی اس سیرت سے جو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، وہ سبق اگر ہم نے حاصل کر لیے، وہ سبق اگر اپنی زندگی میں ڈھال لیے، وہ سبق اگر ہم نے لے لیا
تو پھر یقین جانیں ہماری زندگیاں، ہماری اور آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانیاں، یہ سیرت، یہ سنت اسی لیے ہے کہ وہ اپنی منمانی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بنا لے۔ یہ مقصد بھی یہی ہے۔ تو آئیے میں مکمل آیت کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آگے حنیفاً کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، چونکہ مشرکین مکہ جو مخاطب تھے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے پہلے مخاطب تھے مشرکین مکہ، جب اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی مشرکین مکہ کو، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ان کے دین پر چلنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بندہ تو ہیں، لیکن اور تمہاری یہ نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف میں تو قبول کرتا ہوں کہ تم ان کے آبا و اجداد کی طرف تمہاری نسبت صحیح ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہاری طرح مشرک نہیں تھے، بت پوجنے والا نہیں تھے، بت کی پوجا کرنے والے نہیں تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم جس طریقے سے بت پوجا کرتے ہو، تم جس طریقے سے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہو، اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں کرتے تھے۔ شاکرا لانعمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی اللہ کی طرف سے انعامات و احسانات ملے تھے، جو بھی اللہ کی طرف سے انعامات و احسانات دیا گیا تھا، اس پر شکر گزار اور شکر ادا کرنے والوں میں سے تھے، سب سے زیادہ شکر گزار تھے۔ بلکہ اگر آپ کو کوئی پریشانی بھی ہوتی، آپ کو کوئی تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا، اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کرتے، جو ان کو احسانات ملے تھے، جو ان کے لیے اچھائی تھی، اس کے عوض میں اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس پریشانی کو، اس تکلیف کو، اس امتحان کو بھول جاتے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم۔ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرماتا ہے اجتباہ، ہم نے اس کو چن لیا، ہم نے ان کو پسند کر لیا، وہداہ الى صراط مستقیم، اور ہم نے ان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی، صراط مستقیم کی طرف دلالت کی۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں مختلف پریشانیوں سے مختلف طریقے سے آزمایا، امتحان لیا، وہیں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہترین دنیا بھی عطا فرمایا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بہترین دنیا سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مطیع و فرمانبردار بیوی ملی، مطیع و فرمانبردار اولاد ملے، جو اللہ کے لیے کام کرنے والے تھے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے تھے۔ یہ تفسیر میں مفسرین اکرام اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کل قیامت کے روز آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ یہ انعام، یہ احسانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہے۔ کہ یہ پوری زندگی کو اگر آپ دیکھنا چاہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو پوری کی پوری زندگی آپ کی قربانی ہی قربانی ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے پیش کیے گئے قربانی کا جو معنویت ہے، جو گہرائی ہے، اس گہرائی کو اپنے اندر بھی ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آپ کی یہ سنت، آپ کی یہ سیرت، آپ کا یہ طریقہ جو آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا، اور ان سے جو ہمیں سبق لینا چاہیے، جو ہمیں درس لینا چاہیے، اس درس کو اگر ہم نے اپنی زندگی میں ڈھال لیا تو میں نے کہا یقین جانیے کہ ہماری اور آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، ہماری اور آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں تھیں، جو آپ کی زندگی کی تفصیلات تھیں، ان تفصیلات کا پیغام ہی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی سے، اپنی منمانی زندگی سے گریز کر کے اللہ کی مرضی پر چلنے والے بن جائیں۔
اور بندہ اپنی مرضی کو قربان کر کے رب کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے لگے، بندہ اپنی خواہشات کو ترک کر کے، اپنی خواہشات کی قربانی پیش کر کے رب کے ارادے کے مطابق رب کے فرما بردار بننا، بندے کا اپنی خیالات، اپنی سوچ، بلکہ اپنی تمام تر باتوں کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں اصل قربانی سے ملتا ہے، جو ہمیں قربانی کرنے سے ملتا ہے۔ اور یہی اصل مقصد ہماری اور آپ کی قربانی پیش کرتے ہوئے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے یا جانور کو ذبح کرنے کے بعد کہ ہماری اور آپ کی اصل مقصد یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے صرف ایک جانور کو قربان نہیں کیا، بلکہ یہ ایک نمونہ ہے۔ اگر اس جانور کے بجائے پوری زندگی ہمیں اللہ کے لیے قربان کرنا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار اور ایک سو ہو کر، اللہ کے لیے ایک سو ہو کر ہم قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارے دلوں میں یقین ہونا چاہیے، اور یہ مقصد کے تحت اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو یقین جانیے یہ قربانی ہمارے قابل قبول ہیں اور ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ حضرت سامعین کرام، بات تو اگر ہم سیرت ابراہیمی پر کرنا چاہیں تو یہ خطبہ کافی نہیں ہے۔ اگر اس تعلق سے آپ کی جو قربانیاں ہیں ان کو اگر تفصیل سے بیان کرنا چاہیں تو کئی خطبوں کی ضرورت ہے، تاہم خلاصہ کلام یہ ہے، خلاصہ جو اس خطبے کا ملتا ہے اس کو ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں بیٹھانا چاہیے، اور اس خلاصہ کو اپنے دل میں بیٹھانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خلاصہ یہی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں للہیت کے لیے کریں، اور یہ قربانی جو ہم نے پیش کی ہے اس کا مقصد صرف گوشت کھانے کا نہ ہو، اس کا مقصد صرف جانور کو قربانی کرنے کا نہ ہو، بلکہ اس کے پیچھے ہمارا یہ بھی مقصد ہو کہ آگے اگر ہماری مال و دولت کی ضرورت پڑے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، یا ہماری جان کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے بھی ہم تیار رہیں۔ یہی اصل خلاصہ ہے، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔